السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ہم لوگوں نے کل حنین کی لڑائی تک پڑھا تھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی لڑائی کی تھی۔ اس کے بعد سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ حنین کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے انہوں نے خوب جوش کے ساتھ لڑائی کی تھی، اور آخر میں کیا ہوا تھا؟ جیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اب جب لڑائی ہو گئی تو جو سامنے والے تھے یعنی کافرین تھے، ان سے جو مال غنیمت ملا تھا، مال غنیمت کس کو بولتے ہیں؟ جو مال جب جو جنگ ہار جاتے ہیں نا، وہ قبیلے والے جو مال دولت یعنی اونٹ بکریاں جو بھی لے کے آتے ہیں، تو وہ سب جو قوم جیت جاتی ہے اس کا ہوتا ہے۔ تو مال غنیمت جو ہوا تھا وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ نے زیادہ تر کس سے دیا تھا؟ مکہ کے لوگوں کو دیا تھا، جو مکہ میں نئے نئے اسلام قبول کیے تھے اور ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد انصار کے جو صحابہ تھے ان کو بہت زیادہ برا لگا تھا، تو ان میں سے کچھ نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے کی باتیں کی تھیں کہ مطلب لڑائی کے وقت یا مدد کے وقت ہم لوگ کام آتے ہیں، اور جب مال غنیمت دے رہے ہیں آپ تو انہیں زیادہ دے رہے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے ایسا کیا تھا، یعنی کیا آپ لوگوں نے ایسا بولا تھا؟ تو اس کے بعد انصار کے صحابہ بولتے ہیں کہ ہاں ہم نے بولا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ کیا ہے، تم لوگ نے میری مدد کی جب میں آیا تھا وہاں سے، اور مہاجرین جو تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے ان لوگوں کی کتنی زیادہ تم لوگوں نے مدد کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں اور وہ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یعنی اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بہتر تھے کہ آپ سنی سنائی باتوں پہ آپ نے یقین نہیں کیا تھا، بلکہ کیا کیا تھا؟ پوچھا تھا پہلے ان سے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ نہیں، اس کے بعد انہیں سمجھایا تھا۔ اس کے بعد اس جنگ میں جو قیدی آئے تھے تو انہیں ایک وفد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا تھا، حلیمہ سعدیہ جو تھیں، ان کے یعنی وہ جس قبیلے سے تھیں وہاں سے وہ وفد آیا تھا، اور ان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ وہ جو قبیلے والے ہیں وہ انہیں دے دیں، مطلب انہیں رہا کر دیں، انہیں معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، انہوں نے معاف کر دیا تھا۔ اب یہاں تک تو ہو گیا۔ اب کیا آتی ہے جنگ تبوک۔ یہ جنگ تبوک کے بارے میں ہے کہ مدینہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ شام میں ایک بہت بڑا لشکر جو ہے رومیوں کا، روم کے لوگوں کا جو ہے، ان لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تیاری کر رہے ہیں کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنی طرف سے بھی پوری تیاری کی، اور کس طریقے سے صحابہ نے یہ جنگ کے لیے کیا کیا تھا؟ اپنے گھر کا ایک ایک سامان لایا تھا، پورا مطلب جو جو ضرورت تھی ہر ایک ایک چیز سامان لے کے آ گئے تھے۔ اور جب آپ لوگ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ خبر جو تھی وہ کیا تھی؟ جھوٹی خبر تھی، وہاں جا کے پتہ چلا تھا۔ اس کے بعد حج کا حکم کب آیا تھا؟ 9 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 9ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کا حکم ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور بہت سارے صحابہ کو کیا کرا تھا؟ مکہ کی طرف روانہ کر دیا تھا امیر بنا کے۔ تو پھر وہاں پہ حج ہوا۔ اب اس کے بعد آتا ہے حجۃ الوداع کا خطبہ۔ اب تمام عرب پر مسلمان کا قبضہ ہو گیا تھا، یعنی جو ہے وہ مسلم کنٹری ہو گئی تھی، پورے مشرکین مکہ جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے اور وہاں کے رہنے والے مسلمان ہو گئے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جس کام کے لیے اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا تھا وہ ایک حد تک پورا ہو گیا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر طریقے سے کوشش کی، بادشاہوں کو خط بیچ کر دعوت دی، اور مطلب اپنی جتنی زندگی تھی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس کے لیے بھیجا تھا؟ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ تو لگ بھگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورے احکامات نازل ہو گئے تھے، ہر چیز کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام جو تھا وہ پورا ہو گیا تھا. اسلام کے حکموں میں صرف ایک حج باقی رہ گیا تھا. یعنی پچھلے جو ہے باقی ساری چیزیں اللہ نے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ سب جو ہے باقی کی 4-5 چیزیں یہ سب اللہ نے پہلے ہی کر دی تھی. بس آخری حج رہ گیا تھا. وہ کب ہوا تھا؟ 9 ہجری کو حج کا حکم ہوا تھا. تو صرف ایک حج ہی باقی رہ گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. مطلب ابھی تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا. آپ نے 10 ہجری میں یعنی 10 ہجرت کے 10ویں سال حج کا اعلان کیا اور اسی مہینے کی 26 تاریخ کو مدینہ سے روانہ ہو گئے تھے آپ. اس سفر میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ تھے. یعنی جب جنگ تبوک جب مکہ فتح ہوا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کہاں آ گئے تھے؟ مدینہ آ گئے تھے. تو جب واپس مدینہ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد اب آپ حج کے لیے کہاں جا رہے تھے؟ مکہ جا رہے تھے. لگ بھگ آپ کے ساتھ اس سفر کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے. جب آپ مکہ پہنچے تو خاندان ہاشم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان ہاشم خاندان تھے تو ہاشم خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تو ہاشم کے لڑکے خوشی سے باہر نکل آئے. آپ نے محبت کی وجہ سے کسی کو آگے کسی کو پیچھے اونٹ پر بٹھا لیا اور آپ نے کعبہ کا طواف کیا. آپ نے عرفات کے میدان میں اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ دیا جس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کو کیا کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، مہینے کے روزے رکھا کرو اور اپنے مسلمان حاکموں کی بات مانا کرو. اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو اسی جگہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اس دن تمہارے نبی پر تمہارے دین کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور کیا ہے؟ پسندیدہ اور تمہارے لیے پسند کیا کس کو؟ اسلام کو. اب یہ جو تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع جو تھا جو کب ہوا تھا؟ 10 ہجری کو، یعنی ہجرت کے 10ویں سال ہوا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ تھا. یعنی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی. تو حجۃ الوداع کا جو اس لیے خطبہ اسی دن کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. یعنی کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن، یعنی اس دن حجۃ الوداع کے دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اللہ نے کیا کیا ہے؟ تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. یعنی قرآن پورا نازل ہو چکا ہے، ہر چیز پورے احکامات نازل ہو گئے ہیں. جو چیز تھی اللہ نے ہر چیز نازل کر دی ہے. نبی کے آنے کا مقصد بھی آپ اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمپلیٹ کر دیا. تو اب کیا ہے؟ تمہارا دین مکمل ہو گیا، تمہارے دین میں کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی تھی. قربانی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا. اس کے بعد آتا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. حج سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری یعنی ہجرت کے 11ویں سال ایک دن بیمار ہو گئے تھے. جب تک آپ کے جسم میں طاقت رہی تھی آپ برابر مسجد میں جا کر باجماعت جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے. وفات سے 5 دن پہلے آپ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی تھی تو 5 دن پہلے آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک قوم گزر چکی ہے جو کیا کرتی ہے؟ نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ کرتی ہے. تم ایسا نہ کرنا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے اس آخری نصیحت کو بھلا دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نصیحت تھی وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلے کی قوم لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتی تھیں؟ نبیوں کی جو اچھے لوگ تھیں، نبی تھے جو نیک لوگ ہوتے تھے. آپ نے پڑھا ہوگا نوح علیہ السلام کے واقعے میں کہ جو نیک لوگوں کی قبروں پہ ان لوگ کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے. وہاں کیا بنا لیتے تھے؟ ان کی تصویریں بنا لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کس کے ذریعے سے؟ وحی کے ذریعے سے ہر چیز بتا دیا تھا. یعنی پہلے گزرے انبیاء کے بارے میں
کہ ان کی قومیں کیسا کرتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو آخری جاتے جاتے یہ نصیحت کی تھی کہ تم لوگ کیا کرنا، نبیوں کی، میری یا کوئی بھی نیک لوگوں کی قبر پر کیا کرنا، سجدہ مت کرنا. اس کے ساتھ افسوس کے ساتھ آج دیکھیں گے آپ لوگ، مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری نصیحت بھی بھلا دی. دیکھیے آج جگہ جگہ پہ کیا ملتے ہیں ہم کو، قبر. ایک کوئی بھی قبر ہو اس کو اتنا بڑا مزار بنا دیا جاتا ہے اور وہاں لوگ جا کے باقاعدگی سے سجدہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم مدد طلب کر رہے ہو تو صرف مجھ سے کرو. کیا کر رہے ہو؟ اگر تم کچھ کر رہے ہو، اگر تم کو مدد چاہیے یا کچھ بھی چاہیے تو تم صرف اور صرف کس کا سجدہ کرو؟ میرا سجدہ کرو. لیکن آج دیکھیے آپ لوگ کتنی مزاروں پہ جا کے اور کہاں کہاں جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں، کس کے لیے منتیں مانگتے ہیں کہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے یہ وہ. تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اتنی بڑی شخصیت تھے وہ، یعنی آخری رسول ہیں، رحمت للعالمین کہا گیا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے. ان کو تک کہ جب سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے تو باقی لوگ پھر کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے کبھی بھی کہ کسی کے قبر کے آگے اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے. کیا ہے؟ سراسر شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرتا ہے لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اگر اللہ تعالیٰ وہ زندگی میں کیا کرے، اس کی توبہ نہ کی جائے تو. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے یہاں پتہ چلتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ جا رہے ہیں، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم اکیلے جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمیں 1% ثواب ملتا ہے. جب ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں 27%، مطلب 27% زیادہ ثواب ملتا ہے جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. اس کے بعد گھر میں جو کچھ تھا اللہ کی راہ میں دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کچھ بھی تھا آپ نے کیا کیا تھا؟ سب کو دے دیا تھا. جس رات کی صبح کو آپ کا انتقال ہوا اسی رات چراغ کا تیل حضرت عائشہ نے اپنی ایک پڑوسن سے مانگا تھا. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیز بانٹ دیا تھا تو انتقال کے ایک رات پہلے چراغ کا تیل حضرت عائشہ نے کیا کرا؟ اپنے ایک پڑوسن سے مانگا تھا. اس کے بعد حسن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں تھے. حسن اور حسین کون ہیں؟ یہ عائشہ رضی اللہ عائشہ نہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے بیٹے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی سب سے چھوٹی والی فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کے 2 بیٹے تھے. کون؟ حسن اور حسین. تو وہ آتے تھے اپنے نانا کے پاس اور ان کو دیکھ کے، مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے نا تو وہ کیا کرتے تھے؟ بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اپنے نانا کو اس حال میں دیکھ کے بہت روتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو پیار کرتے تھے اور کیا کیا تھا؟ آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے مطلب نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. اس کے بعد ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اس کے بعد اپنے بات بتا بھی دیا کہ میرے بعد میں امیر کس کو بنا رہا ہوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کو بنا رہا ہوں اپنا. مطلب تم لوگ کیا کرو؟ حضرت ابو بکر کو اپنا کیا کرو؟ امیر تسلیم کر لو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کمپلیٹ ہوتی ہے. تو اس کے بعد چلیے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے. آپ کا قد درمیانہ تھا، یعنی آپ کا جو ہائٹ تھی نا وہ بیچ میں تھی، مطلب نہ زیادہ اونچی تھی نہ زیادہ نیچی تھی. اور رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید تھا. پیشانی چوڑی تھی اور اونچی تھی. آواز میں بھاری پن تھا. آنکھیں سیاہ یعنی کالی تھیں. پلکیں بڑی بڑی تھیں. آپ کے دوستوں پر آپ کی خوبصورتی کے بہت زیادہ اثر تھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا
تو فوراً بول پڑے کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ جو ہے وہ کیا ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے چاند اور سورج کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کے ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ رات کو چاند نکلتا تو میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کیا کیا تھا، اتنی خوبصورت شکل دی تھی اور خوبصورت زندگی دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ مجھے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت رکھتے۔ اب باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے اور بغیر ضرورت کے وہ کبھی بھی بات نہیں کرتے تھے، یعنی جتنی ضرورت ہوتی، جتنا بولنا رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی بولتے تھے، اور جب بولتے تو رک رک کر باتیں کرتے تھے، یعنی ایک دم فٹافٹ فٹافٹ بول دیتے ہیں نا، ویسا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک رک کے بولتے تھے، تاکہ کیا ہو، سامنے والے کو وہ چیز اچھے سے سمجھ میں آ جائے، سننے والا یاد رکھ سکے اس کو۔ عام طور پر ایک ایک بات کو آپ 3 بار دہراتے، اگر کسی بات پر زور دینا ہوتا تو اسے کئی بار فرماتے۔ تمام باتیں ایسی ہوتی کہ گویا موتی پروئے ہوئے، الفاظ ایسے ترتیب سے بیان کرتے کہ سننے والا اگر چاہتا تو انہیں گن سکتا تھا۔ آپ کی باتیں میٹھی اور اچھی ہوتی ہیں، یعنی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کرتے تھے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اپنی پوری زندگی میں کسی سے بھی کیا کیا تھا، بدتمیزی نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خاموش مزاج رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ظلم ہوا تھا، اس کے باوجود بھی کبھی آپ نے کسی سے کیا کیا تھا، بدتمیزی نہیں کی تھی، آپ ہمیشہ خاموش رہتے اور جو کچھ بھی ہوتا اللہ پر چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھل کر نہیں ہنستے تھے، آپ صرف مسکراتے تھے، مسکرانا ہی آپ کا ہنسنا ہوتا تھا۔ تہجد کی نمازیں اکثر پڑھا کرتے تھے، کبھی کسی وفادار دوست کی وفات پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام، جو ایک وہ تھے ایک لونڈی سے ہوئے تھے ان کو، تو وہ کیا کرتے، گزر گئے تھے، جب ان کی قبر پر رکھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے بہائیں، فرمایا آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں غم ہے، مگر ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ ابراہیم، ہمیں تمہاری وجہ سے رنج ہوا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کو قرآن سنا رہے تھے، جب وہ پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر پہنچے تو آپ نے فرمایا بس رک جاؤ۔ انہوں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا ہو رہا تھا، پانی بہ رہا تھا۔ اب دیکھیے، آج اگر دور حاضر پہ ہم لوگ غور کریں تو آج کیا ہے، اخلاق کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اخلاق کیسے ہونا چاہیے ہمیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے اتنی سیرت پڑھی، ہم نے ابھی تک بالکل بھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے بدتمیزی کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے کیا کرنا چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑا، یہ سب سے جو غصے والی چیز ہے نا، وہ بہت بری چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، یہاں پہ ذکر ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ غصہ نہیں آتا تھا، اور آتا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پر کنٹرول کرتے تھے، نہ کہ کیا کرتے تھے، اس کو ظاہر کرتے تھے۔ یعنی مشرکین مکہ جو تھے نا، پہلے بھی ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے کیا کیا تھا، ٹارچر کیا تھا۔ ان لوگ کیا بولتے تھے پہلے کہ آپ اگر یہ کر کے دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے، اگر یہ کر کے دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن آخر میں کیا کرتے تھے، ان لوگ پھیل جاتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تھا کہ آپ کیا کریں، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیں۔ اگر آپ نے یہ کر کے بتا دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی تھے، تو جب آپ نے یہ کر کے دکھا دیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ پہاڑ کو اللہ نے اسے بیچ میں کر دیا تھا، آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا تھا، تو جب مشرکین مکہ نے یہ چیز دیکھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، تو انہوں نے کیا کیا، دکھا دیا۔ اس کے بعد بھی مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا، بولا تھا کہ نہیں، ہم ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے جادوگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عربی لینگویج میں دیکھیے قرآن کیوں نازل کیا، اصل کیا وجہ ہے، تو عرب میں نا یہ جو
ایک فصاحت اور بلاغت ہے، یعنی لینگویج جو ہے عربی کی وہ بہت زیادہ مشہور ہے. یعنی قریش جو تھے مشرکین مکہ، ان لوگ بہت فخر کرتے تھے اس چیز پہ کہ ہمیں کیا آتی ہے، بہت فصیح و بلیغ، بہت اچھی عربی لینگویج آتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگ بہت شعر وغیرہ، شعر و شاعری جو ہے نا وہ بہت زیادہ کرتے تھے مشرکین مکہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، عربی لینگویج میں قرآن کو نازل کیا تاکہ کیا کرے، ان لوگ اپنی لینگویج میں مطلب اس کو کیا کرے، مانے. اسی طریقے سے الف لام میم جو ہے حروف مقطعات جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ الف لام میم جو ہے ان کا مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ واللہ اعلم، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس چیز کا بھی ایک ذکر آتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ کے لیے چیلنج تھا. یعنی ان لوگ جو بولتے تھے نا کہ فصیح اور بلیغ، ہم بہت اچھی عربی بولتے ہیں، ہمیں بہت اچھے سے لینگویج آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تم انہی حروف سے کیا کرو، انہی جو الف لام میم را ہے، انہی سب حروف سے تم کیا کرو، مجھے ایک آیت، یا ایک، اگر تم اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو تو تم لوگ کیا کرو، ایک آیت بنا دو، ایک آیت لا کے دے دو مجھے اسی جیسی. تو اس کے بعد انہوں نے ایک بنایا بھی تھا لیکن کچھ جمع نہیں تھا ان لوگ کو. تو ان لوگوں نے فائنلی کیا کیا تھا، پھر چھوڑ دیا تھا. ان لوگوں کو لگا تھا کہ ہاں ہم لوگ نہیں بنا پائیں گے. تو اس سے مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے تنگ کیا تھا، لیکن آپ نے کبھی کیا کیا تھا، ان پہ غصہ نہیں کیا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش مزاجی تھی. یہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے. ہمیں اپنا آئیڈیل، ہمیں اپنا نمونہ کسے بنانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہیے. اور ہم لوگ جو بھی چیزیں سنتے ہیں نا، انہیں صرف سننا نہیں، انہیں ہمیں ان چیزوں پہ عمل بھی کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اب آتی ہیں مکی اور مدنی صورتیں. اب مکی صورتیں کیا ہوتی ہیں اور مدنی صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ قرآن میں رہتا ہے نا مکی صورتیں اور مدنی. تو مکی صورت ان کو کہا جاتا ہے جو کیا نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں. تو نہیں، ایسا نہیں. مین معاملہ کس کا رہتا ہے؟ ہجرت کا رہتا ہے. کہ جو ہجرت سے پہلے آئی ہیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، جو ان سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں. اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، یعنی 13 سال آپ مکہ میں رہے ہجرت سے پہلے، تو 13 سال جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ کیا ہیں، مکی ہیں. اس کے بعد مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سال رہے تھے. تو اب اس بیچ میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ ہجرت کے بعد اور مدنی. پر ہجرت کے بعد بھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ صورتیں جو ہے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے وقت یا جنگ کے وقت جب مکہ گئے تھے تو وہاں پہ بھی کچھ صورتیں نازل ہوئی ہیں مکہ میں. لیکن وہ صورتیں بھی کیا کہی جاتی ہیں، مدنی صورتیں، مدنی ہی صورتیں کہا جاتا ہے انہیں. یہاں اصل مسئلہ کیا رہتا ہے، ہجرت کے پہلے کا اور ہجرت کے بعد کا. اس کے بعد صفائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو بہت پسند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کو میلا اور مطلب خراب کپڑے پہنتے دیکھتے تو اسے صفائی کی طرف بلاتے تھے. یعنی اگر کوئی صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے خراب دیکھتے ان کے یا گندے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً انہیں کیا حکم دیتے تھے کہ کیا کرو، صفائی پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں صاف کرو. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. مسجد تنگ تھی، یعنی مسجد تھوڑی گندی تھی. کام کاج والے لوگ کیا کر رہے تھے، میلے کپڑے میں چلے آئے تھے. گرمی کا زمانہ تھا، پسینہ آیا تھا، تو کیا ہوا، تمام مسجد میں بو پھیل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا کر آتے تو اچھا ہوتا. اسی روز جمعے کے روز نہانا جو ہے شریعت کا ایک حکم بن گیا. اب کیا ہے، جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے. تو یہی چیز کب ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. تو اسی کے بعد کیا ہوا تھا، جمعے کے دن غسل کرنا جو ہے نہانا شریعت کا ایک حکم بن گیا تھا. اگر کوئی شخص مسجد کی دیواروں پر یا سامنے زمین پر تھوک دیتا تو اس کو سخت ناپسند کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود چھری کے نوک سے اس کو کھرچ دیتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دیوار پر تھوک دیکھا تو غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ایک انصاری عورت نے اسے کیا کیا، پھر دھو کے مٹایا اور اس جگہ کیا کی، خوشبو دی۔ آپ بہت اچھے اور اس عورت آپ کا فرمایا کہ یہ شخص اب نماز چیزوں سے آپ کو کیا تھی، سخت نفرت تھی، یعنی پیاز، لہسن، مولی کھا کر مسجد میں آنے کی عادت نہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کیا ہے پیاز لہسن کھاتے ہوئے وہ ہمارے پاس نہ آئے اور ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ آپ نے حکم دیا کہ مسجدوں میں مجنوں یعنی پاگل لوگ جو ہے وہ نہ آئیں۔ جمعے کے روز مسجدوں میں خوشبو کی پوری اگربتیاں جو ہے جلائی جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی ستھرائی بہت پسند تھی۔ تو ایک چیز دیکھیے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، ایک صاف ستھرا مطلب صاف طریقے سے رہنا چاہیے، اپنے آس پاس کی چیزیں صاف رکھنی چاہیے، نہ کہ گندگی میں رہنا چاہیے اور گندی چیزیں گھر میں پڑی ہیں تو پڑی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اکثر جو ہے پیاز لہسن کھا کے نماز پڑھنے کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث ہے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ جو پیاز اور لہسن کی جو ہے اسمیل بہت جو ہے وہ بہت تیز رہتی ہے۔ تو اکثر ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو مسجد میں بھی پیاز یا لہسن کھا کے جو تیز اسمیل والی چیز ہے اس کو کھا کے نہیں آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز بھی، اگر آپ نے پیاز کھائے ہیں تو یا لہسن کھائے ہیں تو اس کے فوراً بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ باقی کا کل پڑھیں گے۔